پہلی ویڈیو میں ایک کمنٹ تھا بلین ٹری سونامی پروجیکٹ جو ہے عمران خان کا ٹو کاؤنٹر کلائمیٹ چینج. ایسا نہیں ہے کہ میں نے ولنگلی اس کو مس کیا یا میں بھول گیا، ذہن میں بھی تھا. بہت شکریہ اس ویور کا جنہوں نے یہ اہم چیز کو اتنا امپورٹنٹ سمجھا کہ انہوں نے چاہا کہ یہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے، اور اس لیے میں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں. جس طرح میں نے کہا کہ عمران خان ہی ایک بولڈ سیاستدان ابھی سامنے آیا ہے ایک قائد اعظم کے بعد ایسے قدم اٹھانے کے لیے کہ جو اسے لگتا تھا یا لگتا ہے کہ اس ملک کے لیے اچھے ہیں، ضروری ہیں، بہتر ہیں اور اس میں بہتری لائیں گے. اور ان بولڈ سٹیپس کی لسٹ میں اس میں یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو اگر میں دوسرے سیاستدانوں کو یا دوسرے تیسرے لوگوں کو یا ایون کئی اداروں کو آپ دیکھیں تو پہلے کبھی اس پہ کام نہیں ہوا، اگر کیا تو اس کے بعد اس کو دیکھ کے ہی کیا. یہ کتنی ضروری ہے یہ چیز، یہ ہریالی، یہ گرینری، یہ ٹریز، بلین ٹریز سونامی پروجیکٹ، اور یہ کیا کرنے والا ہے، یہ شاید ہم ابھی اس کا ادراک نہیں کر رہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. لیکن آپ ایک یہ کریں کہ اپنے شہر میں ایسی کوئی سڑک جس کے ہر طرف میٹل ہے، میٹل سے مراد یہ کہ سیمنٹڈ روڈ ہے، پھر سائڈ پہ بلڈنگس ہی بلڈنگس ہیں، گرینری نہیں ہے. آج کل کے موسم میں وہاں سے جب آپ گرمی میں گزریں اور پھر آپ ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ درخت ہی درخت ہیں، آج ہی کے موسم میں سڑک کے دونوں جانب درخت ہوں، تو گزریں اور دیکھیں آپ کو کتنا فرق لگتا ہے. جس طرح ہم تباہی مچا رہے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے انوائرمنٹ میں، بہت جلد ہمیں ابھی یہ تنگی فیل ہو رہی ہے کچھ لوگوں کو کہ ہم نے سب کچھ پکا کر دیا، گرینری اڑا دی ہے، تو ہمیں یہ تنگی ہو رہی ہے. لیکن آنے والے وقتوں میں یہ چیز ہماری بینڈ بجا دے گی. ہماری نسلیں اتنی تنگ ہوں گی، جدھر ٹیمپریچر کہیں پہ 45 ہونا تھا وہاں پہ 47 48 فیل ہوا کرے گا. ہو بھی رہا ہے، ایسے کئی شہروں میں ہو رہا ہے. کراچی میں کئی دفعہ آپ چیک کریں تو ٹیمپریچر بتا رہا ہے جی 30 فیلز لائک 35. ٹیمپریچر 30 ہے لیکن فیلز لائک 35 34. وہ انہی چیزوں کی وجہ سے. تو عمران خان کے بولڈ سٹیپ میں ایک یہ بہت بڑی چیز تھی، اس کا شکریہ کہ اس نے قوم کو اس طرف لگایا. لیکن ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی. میں بہت ساری سوسائٹیوں میں دیکھ رہا ہوں، یہاں پہ بیدیاں روڈ پہ ایک انڈر پاس کا افتتاح ہوا تھا جس کے اوپر ایک راؤنڈ اباؤٹ تھا، جس کے اوپر وہ بڑے بڑے مہنگے کھجور ٹائپ کے درخت، چھوٹے موٹے درخت جن کو خود گرمی میں بچاؤ کی ضرورت ہے، جن کے اوپر ہمیں کپڑا لگانا پڑے، وہ لگا دیے گئے اتنے مہنگے. آج وہ جل کے راکھ ہو چکے ہیں اور سارا کچھ اڑا کے دوبارہ اس جگہ کو بنایا جا رہا ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمیں اصل جو گرینری، جو درخت، جو اس پاور، اس اسٹرینتھ والے ہیں کہ جو اس موسم کو فیس ہی نہیں کر سکیں، ہمیں بھی کچھ فائدہ دے سکیں، ان کو لگانا پڑے گا جو ہمارے آباء و اجداد لگا کے چلے گئے، جو آج مٹی میں مل چکے ہیں، ہمارے بیچ میں نہیں ہیں. لیکن شاید اوپر سے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے لگائے ہوئے درخت کتنے زبردست چل رہے ہیں. آج بھی کوئی پانی نہیں بھی دیتا تو وہ پانی اپنا لے لیتے ہیں زمین سے اور کھڑے رہتے ہیں اور لوگوں کی بھلائی کرتے رہتے ہیں. لیکن دوسری طرف آج آپ سوسائٹیز میں چلے جائیں، 2 4 6 نہیں 7 فٹ کا پودا لگایا ہوا ہے، بڑی بڑی خوبصورت اپنی گرین بیلٹس بنائی ہوئی ہیں. لیکن روڈ کے اوپر جس وقت آپ گزرتے ہیں تو آپ چند سیکنڈ وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں کہ ٹیمپریچر اس سڑک کا کتنا ہے، کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں. 3 سائڈز کو وہ یوز ہی نہیں کر پا رہے کہ کیسی کرنی چاہیے.